بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 230۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میں باقی ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 231۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 232۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کئی دھبے دیکھتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 233۔ کچھ لوگ اوکل یا ارینا قبیلوں کے مدینے میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لقاح میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لقاح چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ الصبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس واقعہ کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے۔ دن چڑھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔ آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 234۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے بارے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے بارے میں وقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 235۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔